السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پائندہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ سلسلہ وار سنہرے فیصلے، جھوٹی قسم کھانے کا برا انجام۔ الحاج ابراہیم ایک شخص تاریخ میں گزرا ہے اور یہ بہت سخی تھا اور لوگوں کو قرض حسنہ دیا کرتا تھا اور کئی دفعہ معاف کر دیا کرتا تھا۔ الحاج ابراہیم کے پاس اس کے ایک دوست آئے اور کہنے لگے، کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ رقم دے کر الحاج ابراہیم نے اپنے رجسٹر میں اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ میں زر ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنے کو تیار ہوں۔ الحاج ابراہیم نے کہا کہ نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ نعم الوکیل اور نعم الشہید، بہت اچھا گواہ ہے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ الحاج ابراہیم کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گئے۔ اس کے لواحقین میں اس کی بیوہ اور 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 13 سال کی تھی۔ ایک دن بیوی نے اپنے خاوند کے رجسٹر کو چیک کیا، کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ اس میں تمام حسابات درج تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا اور 1 سال بعد دینا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا، مگر اس نے جواباً یہ کہلا بھیجا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض لیا ہی نہیں، لہذا واپس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا، اس نے کہا ہاں یاد آیا کہ میں نے رقم بطور ادھار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کر دی تھی۔ اب لوگوں میں یہ قضیہ معاملہ پھیل گیا۔ 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ الحاج ابراہیم کے ساتھ تھا کہ اس کے بارے میں یہ امر معروف تھا کہ وہ لوگوں کو رب کی رضا کی خاطر قرض دیا کرتا تھا اور کسی سے زر ضمانت نہیں رکھواتا تھا اور نہ تحریر لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ اس شخص کے ساتھ تھا جس نے قرض لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نامعقول بات ہے کہ حاجی ابراہیم جیسا سمجھدار شخص اتنا زیادہ قرض دے اور بغیر کسی تحریر یا ضمانت کہ یہ قرض دے کچھ بھی ثبوت نہ رکھے۔ اب اس بیوہ نے علاقے کے بااثر لوگوں کے ذریعے سے اس شخص پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم واپس کرے، مگر ادھر سے مکمل انکار تھا۔ مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو بلوایا۔ دونوں فریق عدالت میں حاضر ہوئے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا، میری ذاتی رائے میں اس شخص نے بلا شبہ حاجی ابراہیم سے قرض لیا تھا اور اس نے اس کا اندراج بھی کیا تھا، مگر رجسٹر میں لکھ دینا کافی نہ تھا، اس پر دستخط لینے ضروری تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اس قرض کو واپس کر دیا تھا اور اس بات کی گواہی بھی ملی ہے کہ ایک شخص نے خود قرض لینے والے سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اللہ حاجی ابراہیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، مجھے فقر و فاقے سے بچا لیا، مجھے رقم کی ضرورت تھی، عین وقت پر رقم دے کر اس نے میری ضرورت پوری کی۔ جج نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ رقم واپس ہوئی ہے یا نہیں۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اور جو اس کو قبول نہ کرے اور انکار کرے اس کے لیے قسم ہے۔ اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ مدعی علیہ قرآن کریم کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں ہے اور اس نے جو قرض لیا تھا واپس کر دیا تھا۔ مدعی علیہ نے قسم کھانی شروع کی، میں قسم کھاتا ہوں، پھر قسم کھاتا ہوں، اور اس نے بیان مکمل کر دیا کہ میں نے قرض واپس کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے بری کر دیا۔ مدعی علیہ بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا۔ وہ بالکل تندرست اور صحت مند نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا، مدعی علیہ، مدعی علیہ، زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کے جسم کا ایک سرا عدالت کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے دبی دبی سی چیخیں نکلی، وہ مر گیا، ہائے کیسے، وہ تو نہایت جوان تھا، مر گیا مر گیا۔ اس قصے کا راوی بیان کرتا ہے کہ میں الحاج ابراہیم کا پڑوسی تھا، میں بھی عدالت میں حاضر تھا۔ اس کی عبرتناک موت سے میں خاصا متاثر تھا، چنانچہ میں الحاج ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ پردے میں اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح سے تھی، میرا خاوند نہایت متقی اور پرہیزگار شخص تھا، وہ لوگوں کے کام آتا تھا، ان کی چھوٹی موٹی حاجات پوری کرتا تھا، اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی
امیر بھی اور سفید پوش بھی، وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غربا اور فقراء کو معاف کر دیتا تھا اور امراء کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا۔ قرض لینے والوں سے اس نے کم ہی دستخط کروائے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کی توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا تو لیا کرو۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا تھا، المال مال اللہ وقد كنت فقیرا فاغنانی اللہ۔ یہ مال، یہ دولت اللہ کا مال ہے، میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کیا ہے۔ فیصلے کے دن بطور مدعی میں بھی عدالت میں حاضر تھا۔ جب قاضی نے اس شخص کو بری قرار دیا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس شخص نے اللہ کی کتاب کو واسطہ بنانے کی جرت کی ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی اور میرے دل سے بددعا نکلی، اللہم انک تعلم السر واخفى وانک علام الغیوب، اللہم ان کان کاذبا فی قسمہ ویمینہ فاجعلہ عبرۃ للناس یا قوی یا جبار۔ یا اللہ، تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تجھے غیب کا علم ہے۔ اے اللہ، اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، اے قوی، اے جبار۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عدالت سے باہر گرتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے بری ہو گیا تھا مگر زمین و آسمان کے حاکم سے نہ بچ سکا۔ پھر ایک شدید سرد رات کو جب لوگ اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے، رات گئے، الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ دروازے پر ایک باوقار پردہ دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے اس قرض دار کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے الحاج ابراہیم کی بیوی سے کہا کہ میرے خامد نے بھری عدالت میں جھوٹ بولا کہ اس نے الحاج ابراہیم کا قرض واپس کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے اور ان کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خامد نے اپنے جھوٹ اور فراڈ کی بہت زیادہ قیمت چکائی ہے اور اب میں یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس طرح وہ رقم دے کر واپس چلی گئی۔ محترم قارئین، اس واقعے اور قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور فہل میں مدکر، کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ معلوم ہوا کہ جو لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، قرآن یا حدیث یا اللہ رب العالمین کے نام پر جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بعض اوقات انہیں فوری سزا دیتا ہے اور وہ دنیا آخرت میں عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ واقعہ کا اختتام ہوا۔